آر ایس ایس کا پورا نام راشٹریہ سوامی سیوک سنگھ ہے۔ یہ تنظیم 94 سال پہلے 27 ستمبر 1925 میں اٹلی کے فاشسٹ مسولینی سے متاثر ہو کر بنائی گئی۔ اڈولف ہٹلر اس تنظیم کا عظیم ہیرو ہے۔ اس تنظیم کی کتابوں میں ہٹلر کا نمایاں ذکر ملتا ہے۔ اس تنظیم کی بنیاد بھارت کے شہر ناگپور میں ڈاکٹر کے بی ہیگوار نے رکھی۔ کے بی ہیگوار کا خیال تھا کہ ہندو اکثریت میں ہونے کے باوجود مسلمان اور انگریزوں کی حکمرانی میں اس لیے رہے کہ وہ متحد نہ تھے اور ان میں بہادری کا عنصر موجود نہ تھا اور وہ شعور سے بے بہرا تھے۔ آر ایس ایس کے قیام کا ابتدائی مقصد ہندوؤں کو متحد کرنا، ان میں سیاسی شعور پیدا کرنا ہے، انہیں ایسی عسکری تربیت دینا کہ وہ لاٹھی، تلوار، خنجر اور بندوق چلانے اور اپنے مخالفین کو مارتے وقت خوف محسوس نہ کریں۔ آر ایس ایس ممبران کے لیے ایک مخصوص وردی بھی بنائی گئی جس میں خاکی نکر اور سفید قمیض نمایاں پہچان تھی۔ تنظیم کے بانی ڈاکٹر ہیگوار کے بعد آر ایس ایس کی قیادت ایم ایس گول واکر کے پاس آئی۔ گول واکر نے اپنے قائد ڈاکٹر ہیگوار کی تعلیمات کو ایک کتاب کی شکل دی۔ ان کی یہ کتاب ہم یا ہماری قومیت وی اور آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ کو آر ایس ایس کی تنظیم کی بائبل قرار دیا جاتا ہے۔ آر ایس ایس نے گول واکر کو اپنے گرو کا درجہ دیا۔ آر ایس ایس کے گول واکر کی کتاب ہم یا ہماری قومیت میں ایک جگہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، اس منحوس دن سے جب مسلمانوں نے پہلی بار ہندوستان میں قدم رکھا، اس وقت سے لے کر اب تک ہندو قوم مسلمان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہندوؤں میں ان کی قومیت کا احساس جاگ رہا ہے۔ ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں اور ہندو ہی رہنے چاہئیں۔ ہندوؤں کے علاوہ ہندوستان میں رہنے والے باقی سب غدار اور دشمن ہیں، یہ سب احمق ہیں۔ ہندوستان میں رہنے والی تمام دوسری قوموں کو ہندوؤں کے ماتحت رہنا چاہیے، بغیر کوئی حق یا مراعات مانگے، اور نہ ہی ان کے کوئی شہری حقوق ہیں۔ ہمیں اپنے ہندو کلچر کی حفاظت اور تشخص کے لیے ہندوستان سے تمام مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کو نکالنا اور پاک کرنا ہے۔ ہمیں اپنی قومیت کا تحفظ اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہٹلر نے جرمنی سے یہودیوں کو نکال کر اپنے ملک کو پاک کیا اور اپنی قومیت کا تحفظ کیا۔ ہمیں بھی اسی سبق پر عمل کرنا ہے۔ آر ایس ایس کا بنیادی رکن ہونے کی حیثیت سے نریندر مودی کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ نریندر مودی جب سن 2002 میں گجرات کا چیف منسٹر تھا تو ان دنوں میں ایودھیا مسجد کی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے بعد جب زائرین کی ایک ٹرین ایودھیا آ رہی تھی تو ایک سازش کے تحت آر ایس ایس کے ممبران نے اسے آگ لگا دی اور اس کا الزام مسلمانوں پر ڈال دیا۔ اس خانے میں 57 زائرین جل کر خاک ہو گئے، ان میں ہندو بھی تھے۔ اس کے رد عمل میں مودی کی زیر نگرانی گجرات میں ہندو شدت پسند جتھوں نے پاگل پن کی حد تک ہزاروں لوگوں کو جلایا، قتل کیا اور سینکڑوں خواتین کا ریپ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف گجرات شہر کی سڑکوں پر 2000 سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور 1 لاکھ سے زائد افراد کو بے گھر کیا گیا۔ اس قتل عام میں گجرات کی ہندو پولیس نے ہندو شدت پسندوں کو تحفظ فراہم کیا۔ گجرات اسمبلی کے ایک ممبر احسان جعفری، جنہوں نے مودی کے خلاف انتخاب لڑنے کی جسارت کی تھی، مسلمانوں کو قتل عام سے بچانے کے لیے اپنے گھر میں پناہ دی۔ ہندو شدت پسندوں نے اس کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق احسان جعفری نے 200 سے زائد مرتبہ ٹیلی فون کے ذریعے پولیس سے مدد طلب کی، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ احسان جعفری جب ہندوؤں سے مذاکرات کے لیے گھر سے باہر آیا اور اس نے اپیل کی کہ اس کے گھر میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں نے پناہ لی ہوئی ہے، انہیں نکلنے کا موقع دیا جائے، لیکن ان سفاک لوگوں نے پہلے تو احسان جعفری کے ہاتھوں اور ٹانگوں کو سر عام کاٹا، پھر اس کے تڑپتے ہوئے جسم کو سڑک پر گھسیٹا، یہاں تک کہ اس کی شہادت ہو گئی۔ اس عمل کے بعد ہندو انتہا پسندوں نے اس کے گھر میں گھس کر وہاں موجود سینکڑوں افراد کا قتل عام کیا اور خواتین کی عصمت دری کی، جاتے ہوئے پورے گھر کو آگ بھی لگا دی۔ اس المناک سانحے پر جب چیف منسٹر مودی سے رد عمل لیا گیا تو اس نے کسی قسم کی مذمت یا افسوس کا اظہار نہ کیا، بلکہ یہ کہا کہ جب ایکشن ہوگا تو اس کا رد عمل ہوگا۔ یہ ہے وہ شخص جو اس وقت بھارت کا وزیر اعظم ہے اور آر ایس ایس کی فلسفی پر عمل کر رہا ہے۔ بطور وزیر اعظم نریندر مودی ہندو انتہا پسند تجارتی کمپنیوں کا محبوب ترین وزیر اعظم بھی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ مودی نے ہندو تجارتی کمپنیوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کی تجارتی کمپنیوں میں قتل و غارت کر کے ان کے سرمایہ پر قبضہ کر لیں تو حکومت اس پر چشم پوشی کرے گی۔ اس پالیسی کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کو تجارت کرنے سے روکنا اور انہیں خوشحال نہ ہونے دینا ہے۔
یہ تمام حقائق واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس وقت بی جے پی اور نریندر مودی RSS کی فاشٹ پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اگر عالمی طاقتوں کا یہی رویہ رہا اور کشمیر کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کیا گیا تو آخرکار پاکستان کے عوام اور آرمی انڈیا کے ساتھ ضرور فیصلہ کن جنگ لڑے گی اور اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ ضرور کامیاب ہوگی۔ کشمیر روز اول سے پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔